بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو یہ ایک بار کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، اور اسے تکلیف کیا تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر آنسو کا قطرہ گرا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بابا جی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا دکھ ہے؟ تو کوے نے کہا کہ میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا، جس گھر پر بھی بیٹھ کے کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں کہ میری بھی بری آواز ہے، نہ کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ بابا جی نے کہا کہ اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہ بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے۔ بابا جی نے کہا میں آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، میری تو پہلے جا کر ایک بار اس سے مل کر دیکھ لو اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ تو کوے نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ بھلا اپنی زندگی سے کیوں نہیں خوش ہوگا؟ وہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کتنی خوبصورت زندگی ہے تمہاری، دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کتنے آرام سے تم پانی میں رہتے ہو، لوگ تجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تو اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دور سے تو پانی کے اندر سے نظر ہی نہیں آتا ہوں، تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہے اس کے، لال، نیلا، پیلا، سبز، کتنی پیاری آواز میں باتیں کرتا ہے، لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، میٹھو میٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، زندگی ہے تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی طوطا ہوتا۔ کوا حیران ہو گیا کہ تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو۔ ہنس بولا ہرگز نہیں۔ کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا اور جنگل کے چاروں طرف چکر لگاتا رہا۔ کافی دیر بعد اسے ایک طوطا ملا۔ کوے نے کہا طوطے بھائی کیسے ہو، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، آپ کا کتنا پیارا رنگ ہے، لال رنگ کی چونچ ہے، لوگ پیار سے تمہیں چوری کھلاتے ہیں، میٹھو میٹھو کہتے ہیں، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطا بولا کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں، مجھ سے بھی زیادہ خراب زندگی کسی کی ہوگی، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میری زندگی تو سب سے زیادہ خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، مجھ سے تو اچھی زندگی مور کی ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، اس کی زندگی بہت اچھی ہے۔ کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کریں، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، تو چلو اب مور کے پاس چلتے ہیں۔ مور کو ڈھونڈتے چڑیا گھر میں پہنچ گیا۔ وہاں اتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پھول جیسے پروں کی تصویر کھینچ رہے تھے۔ اس کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بھائی کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، سارے لوگوں
سارے لوگ ان کے پل کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں۔ کیا شان ہے تمہاری۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ ہرگز نہیں، میں دنیا کا خوبصورت ترین ہوں، لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے میں قید ہوں۔ مجھے یہ خوبصورت پر تکلیف پہنچاتے ہیں جنہیں لوگ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گھروں میں سجانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور مور بولا، میں نے تو پورے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سارے پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی زندگی جیتا ہے، وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا، وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا، وہ کوا ہے، اور وہ تم ہو۔ نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، یا نہ کوئی قید کرتا ہے۔ جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ بابا جی نے پوچھا کہ ہاں بھائی، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا بنا دوں تم کو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں اور کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے وہاں سے اڑ گیا۔ آج اس کی پرواز کچھ الگ تھی، وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا، وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی ہماری دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو دوستو، آپ جو بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے آپ کا کسی سے موازنہ نہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے، خدا نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی خوش رہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھو اور سوچو اور نیا کرو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن پر بھی پریس کر دیں